بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ افغان باقی کوثار باقی، الحکم للہ الملک للہ، ان الحکم الا للہ۔ بے شک حکومت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، اور یہ جو جتنی تاجوری ہے یہ اللہ کی ہے اور حکومت اللہ کی ہے ان لیٹرن اسپرٹ۔ تو ناظرین، افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی افغان باقی کوثار باقی۔ تو ابھی یہ جو ان کی حکومت ہے یہ مختلف مسائل کا شکار ہے، اور ان مسائل میں سے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے ان کی ریکگنیشن کا۔ تو آج کے ویلاگ میں ان کی ریکگنیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس سلسلے کے اندر افغان جو وزیر اعظم ہے ملا محمد حسن اخندزادہ، انہوں نے اپیل کی ہے امت مسلمہ سے کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ آگے بڑھ کر ان کو تسلیم کریں، یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ جو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے وہ لیجیٹیمیٹ ایک عوامی حکومت ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر اگر جو یورپی ممالک ہیں یا امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے تو ابھی وہ نہ کریں، لیکن کم از کم جو مسلم ممالک ہیں وہ تو تسلیم کریں۔ یہ ایک اپیل کی ہے، سیریس اپیل کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ابھی تھوڑی بہت امداد آ رہی ہے یہ تو ایک اوکیشنل میٹر ہے، یہ امداد جو ہے وہ افغانستان کو آگے لانگر رن کے اندر اسٹرانگ فوٹنگ پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں موو کرنے کے لیے یہ تو ناکافی ہے، کیونکہ کچھ ڈالرز دیے ہیں، صرف کچھ ملین ڈالرز ورلڈ بینک نے دیے ہیں، کچھ امریکہ نے ہلکے سے پیسے ریلیز کیے ہیں، یو این نے کچھ پیسے ریلیز کیے ہیں، اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت تھوڑی سی سپورٹ آئی ہے، یا پاکستان نے ادھر سے ان کو وہ سپورٹ کیا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ جو افغان وزیر اعظم ہے ملا حسن صاحب، ان کی جو یہ استدعا یہ 100% درست ہے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ ہمیں تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ ابھی باقی تو لوگ بات کی بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کے تو بارے میں یہ کہ تمام مسلمان جس میں واحد کی مانند ہیں، ایک کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تو اس کی مصداق یہ تسلیم کریں ہمیں۔ تو ان کی جو گزارش ہے وہ تو 100% درست ہے، لیکن مسلمان ممالک میں سے مسلمان ملکوں میں سے کون ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے؟ کون اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل آزادانہ طور کے اوپر اس کو وضع کر سکتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے اور دنیا کے اوپر اس کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کون ہے ایسا ملک؟ یا آپ اپنے عربی ممالک دیکھ لیں، یہ کسی کے بڑی طاقتوں کے انفلوئنس سے باہر ہے کیا؟ آپ پاکستان اور دوسرے ملکوں کی بھی بات کریں، مسلمان ملکوں کی، تو ان کے اوپر انفلوئنس ہے، لیکن ابھی ادھر ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں۔ یہ جو افغان وزیر اعظم ہے یہ ان کی یہ جو خواہش ہے یہ 100% درست خواہش ہے، اور ان کا جو مطالبہ ہے یہ مانا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ سے پیسے نہیں مانگے، وہ غیرت مند قوم ہے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر ٹو این ایکسٹینٹ ہے، اس کے لیے آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں، لیکن آپ ان کو صرف تسلیم کر لیں۔ تسلیم کیوں نہ آپ کریں؟ بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے ان کو ایز این اینٹی تسلیم کر کے ان سے وہ ڈائلاگ کرتا رہا فار لاسٹ سو مینی ایئرز، یورپی یونین وہ ان کو اینٹی تسلیم کرتی ہے، یہ چائنا، سارے جو ممالک انہوں نے ادھر اپنی ایمبیسیز اور وہ ادھر سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو آفیشلی ریکگنائز نہیں کر رہے۔ تو اس ریکگنیشن کے سلسلے کے اندر پاکستان کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، اور ادھر ہم بات کریں اپنے افغان بھائیوں سے بھی کہ پاکستان آپ کے لیے دوبارہ سے کام کرے گا۔ پاکستان کے آپ کی اتنی بڑی سمٹ کانفرنس بھی کرائی ہے، پاکستان نے تو آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے، مزید کرے گا، لیکن ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ تھوڑا سا جو آپ کا وہ ایک عصا چل رہا تھا وہ عصا تھوڑا سا ان پہ بھی برسا دیں، اور جب یہ لٹ لگے گی ان کو، ان کی طبیعتیں درست ہو جائیں گی اور یہ پاکستان کے اندر ٹیررزم نہیں کریں گے، تو اس سے پھر ہمیں ایک میسج آئے گا کہ بھئی آپ نے ہماری بات کو من و مانا اور ہمارا احترام کیا، اور اس کے عوض ہمیں بھی آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ آؤٹ آف دا وے پاکستان یہ کر سکتا تھا کہ یونیلیٹرلی وداؤٹ
recognition of any of the countries of the world. Pakistan would be in a position to recognize you by itself. اور پاکستان بات کرتا اپنے حلقہ ایسے ممالک سے، پاکستان سعودیہ سے بات کر سکتا تھا اور ملکوں سے بات کر سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کو کریں تسلیم. تو آپ کو بھی تو کچھ تھوڑا سا دیکھیں. یہ امریکہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، بڑی ورلڈ پاورز کو ناراض کر کے آپ کو ریکگنائز کیا جانا ہے. تو ہم آپ کے لیے اتنا بڑا قدم لیں تو آپ یہ کہیں کہ جی ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے ٹی ٹی پی جانے اور پاکستان جانے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارے انڈر کمانڈ نہیں ہے، ہمارے اثر کے تحت نہیں ہے، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اور صرف اب زبانی جمع خرچ کریں. تو کیا اس سے پھر پاکستان کوئی مریخ پہ رہ رہا ہے؟ پاکستان کو سارا پتہ ہے. پاکستان نے ساری کی ساری یہ جو ٹیررزم کی وار ہے خود لڑی ہے، اور سارے یہ جو آپ کے اندر فیکشنز بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کو پتہ کون کدھر بیٹھا ہوا. سارے تو بیٹھے آپ کی سوئل پہ. آپ بھی تھوڑا سا قدم بڑھائیں. کیونکہ میں آپ کو بات بتا دوں، میں اپنے افغان بھائیوں کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ ان کو نرچر کرتے رہیں گے، آپ ان کو شیلٹر دیتے رہیں گے، تو اس شیلٹر سے یہ پاکستان کو بلیڈ کرتے رہیں گے. جب بلیڈنگ ہمیں ہوگی ادھر ویسٹرن بارڈر سے، افغانستان کے اندر بیٹھے ایسٹس سے، تو پھر ہمارے دل سے بھی کچھ ٹھنڈی آ نہیں نکلنی. پھر ہم آپ کے لیے کیسے آؤٹ آف دا وے جائیں؟ کبھی یہ جو بیچ میں گنڈے بدماش بیٹھ کے جو بال لگ رہی ہے ہمارے ڈیورنٹ لائن پہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ادھر سے آگے یہ ٹیررزم کی دوبارہ ویو شروع ہو چکی. تو اس سلسلے کے اندر ہم ملا جو حسن ہے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور طالبان کی مین سٹریم لیڈرشپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے کام تو کر کے دیکھیں. ہمارا صرف ون اینڈ اونلی کام ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ اور ہم دونوں مل کر ان کو ٹائٹ کریں اور ان کو ادھر سے وائپ آؤٹ کر دیں. جب یہ کام کیا جائے گا تو پھر پاکستان کے اوپر اخلاقی جو ہے وہ ذمہ داری ہوگی کہ پاکستان بھی آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جائے. اور یہ کام میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان ہی کر سکتا ہے کیونکہ چائنا کے بہت سٹیکس ہیں، اس نے بڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، ارلی 2000 سے ان کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں. ایران ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، آپ کے دوسرے جتنے ممالک ہیں، یورپی یونین بھی آپ سے ریلیشن شپ کے اندر ہے، لیکن کسی نے اس طرح کا آؤٹ آف دا وے کام نہیں کرنا. کیونکہ ابھی تک کسی ملک نے نہیں چونکہ مانا. جب کوئی ایک ریکگنائز کر دے گا تو پھر ایک راہ کھل جائے گی اور اس سے پھر آپ دنیا کے اندر ریکگنائزڈ ہو جائیں گے. تو اس سلسلے کے اندر پاکستان یہ جو اپ ہل ٹاسک ہے، مشن امپاسبل ہے، پاکستان اس کو سر کر سکتا ہے، لیکن اس کو سر کرنے کے لیے آپ کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا وے جانا ہوگا. وہ آؤٹ آف دا وے جانا یہی ہے کہ ان کا گھیرا تنگ کریں ٹی ٹی پی والوں کا. پاکستان نے تو مذاکرات تک کی بات کی تھی کہ جو ان کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پیسفلی وہ رہنا چاہتے ہیں، وہ سرنڈر کرنا وہ کر دیں، وہ آ کے ہمارے سے معافی مانگیں، پاکستان کو تسلیم کریں، اس کے آئین کو تسلیم کریں، فوج کو مانیں اور پھر وہ آ کے رہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارے منہ کو تو خون لگا ہوا ہے. جب ہندوستان کا پیسہ آتا ہے اور جو اپنے جو چھوٹے فٹ سولجرز ہیں ان کو برین واش کیا ہوا ہے پاکستان کی نفرت میں، تو وہ جب یہ چیز ہوگی تو وہ پھر ٹیررزم ہوگی. اور اس کو روکنے میں ابھی آپ یہ بات نہ کریں کہ جی آپ کے اختیار میں چیز نہیں ہے. ابھی کوئی حامد کرزئی نہیں بیٹھا، اشرف غنی نہیں بیٹھا ہوا، پورے کے پورے آپ افغانستان کے رولرز ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹرائبل سوسائٹی ہے، سارے کے سارے اس طرح انڈر کمانڈ نہیں ہوتے جس طرح کے ایک سیٹلڈ جو ملک ہے اس کے، جیسے پاکستان کے لوگوں کی بات کی جائے کہ حکومت کے انڈر کمانڈ ہے سارا کچھ. اس طرح آپ کے انڈر کمانڈ اس نوعیت کی کمانڈ نہیں ہے. کچھ ٹرائبلزم ہے لیکن پھر بھی وہ ہے تو آپ کی دھرتی پہ قانون تو آپ کا چلتا ہے. کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں، محمود اب غزنہ سے ایک بوڑھی اماں نے آ کے ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت، میرے علاقے کے اندر بہت چوری چکاری ہوتی ہے، یہ جرم ہوتا ہے، تو اس کا سد باب کرو. تو محمود اب غزنہ نے یہ بات کی کہ اماں جی وہ تو بہت دور ہے تمہارا علاقہ. تو اس نے آگے سے جواب دیا، اگر اتنا ہی دور ہے تو پھر تم اپنی سلطنت سے اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اپنی سلطنت میں کیوں رکھ رہے ہو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کنٹرول میں نہیں ہے، یہ جو ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں، تو آپ ان کو اپنی سلطنت سے علیحدہ کر دیں
یا تو پھر ان کو علیحدہ کر دیں کہ یہ فلاں جو پروونسز ہیں، فلاں ایریاز جو ہے، یہ ہماری جو گورنمنٹ کی وہ ڈکٹ ہے اس کے اوپر قائم نہیں ہے، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر پاکستان جانے اور یہ ٹیررسٹ جانے، پھر ہم ان کو ڈائریکٹلی انگیج کر لیں گے کیونکہ ہم نے انگیج ان کو کیا ہوا ہے. ہم جب ادھر آ کے ایکشن کریں تو پھر آپ کی ٹیریٹوریل سوورنٹی جو ہے وہ بریچ ہو جائے گی، پھر وہ استحقاق مجروح ہو جائے گا، خود مختاری کے اوپر ایک کاری ضرب آ جائے گی، آپ یہ کہیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل کلیئر کٹ بات کریں کہ تھوڑا سا اس پہ آپریشن کرنے سے آپ کے اپنے کچھ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، پھر تھوڑا سا پھر کام کرنا ہوتا ہے. یعنی پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ گندم کے ساتھ جو ہے نا وہ گھن پستا ہے، تو پس جانے دیں، اس پہ آپریشن کریں. جب آپ کریں گے ہمیں نظر آ جائے گا، اور جب نظر آئے گا تو پھر پاکستان آپ کو آگے آپ بڑھ کے ریکگنائز کرے گا اور پوری سر توڑ کوشش کرے گا، اور وہ اس کوشش کا پھر آپ کو ثمر بھی ملے گا. تو یہ جو وزیر اعظم، محترم وزیر اعظم افغانستان نے یہ جو بات کی ہے 100% درست بات کی ہے، مطالبہ مانا جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اب میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ نے بھی تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھنا ہے، پھر ہم 4 قدم آگے بڑھیں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.